صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک واقعہ حدیث سے آپ کو سنانا ہے اور اس واقعے سے کچھ سبق بھی حاصل کرنا ہے، کچھ مدنی پھول بھی ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں گے۔ یہ واقعہ اتنا خوبصورت اور ایمان افروز ہے، شاید آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا، میں نے بھی کئی بار سنا ہے، کئی بار بیان کیا ہے، مگر دل کی بات کہوں، جب جب بیان کیا ہے، جب جب سنا ہے، ایک نیا سرور محسوس ہوا ہے۔ اور وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ بات محبوب کی ہے، بات اس کی ہے جس سے ہمیں والہانہ پیار ہے، اور جب محبوب کا تذکرہ، محبوب کی شان، جس سے محبت ہو، اس کی فضائل بیان ہوں، تو چاہنے والے کا دل جھوم ہی جاتا ہے۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، میرے آقا کے ایک شاندار معجزے کا تذکرہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سال قحط پڑ گیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ ہلک المال وجاع العیال فادعوا لنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے مال تباہ ہو گئے، اہل و عیال بھوکے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ ذرا غور کیجئے، بارش نہیں ہو رہی، قحط آیا ہوا ہے، پھر بھی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جایا جائے، یہاں سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ذرا سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کی فریاد سنی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا، راوی جو حدیث کی روایت کر رہے ہیں کہتے ہیں آسمان پر بادل کا چھوٹا ٹکڑا بھی نہیں تھا، کلین اسکائی تھا، بالکل دور دور تک بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ کہہ رہے تھے، وہ راوی کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعا سے اپنے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے تھے کہ پہاڑوں کی طرف سے بادل اٹھا، اور نبی پاک ابھی ممبر پر ہی تھے کہ میں نے بارش کا پانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی سے ٹپکتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے کہ بارش کا نام و نشان نہیں، بادل نہیں، اور نبی پاک نے بھی دعا ختم نہیں کی کہ گنگور گھٹائیں آتی ہیں، بارش برستی ہے، کہ پیارے آقا کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، اس روز پورا دن بارش ہوتی رہی، دوسرے دن بھی ہوتی رہی، تیسرے دن بھی لگاتار بارش ہوتی رہی، اور یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعہ کے دن تک کنٹینیو مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پھر وہی دیہاتی، جمعہ کا وہی خطبہ، وہی منظر ہے، ایک ہفتہ پہلے قحط ہے اور آج مدینے میں جل تھل ہے۔ وہی دیہاتی یا کوئی اور صحابی عرض کرتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بارش کی کثرت سے مکانات گر گئے، مال مویشی ڈوب گئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں دعا فرمائیے۔ ذرا غور کیجئے، بارش برسانی ہے تو بھی آقا کے در پر آتے ہیں، رکوانی ہے تب بھی نبی پاک کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ ذرا غور سے سنیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا سے بارش کا برس جانا یہ بھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا کمال، بارش کا رک جانا یہ بھی بڑی بات ہے، مگر اب جو دعا کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اتھارٹی بتاتی ہے، یہ نبی پاک کا یوں سمجھیے کہ کس طرح آسمانوں پر تصرف ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ میرے آقا دعا کرتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، یعنی اس دعا کا مطلب یہ تھا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہم پر نہ برسا، یعنی مدینہ پاک کے اطراف میں بارش برستی رہے، مدینہ منورہ شہر پر نہ برسے، تاکہ آس پاس کے کھیت اور کھلیان جو ہیں، کنویں اور نہریں وہ سیراب ہوتی رہیں، مگر شہر مدینہ میں جو رہنے والے ہیں انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اب پیارے آقا نے اس دعا کے بعد اپنا ہاتھ اٹھایا، جس طرف میرے آقا انگلی اٹھاتے گئے، اپنا مبارک ہاتھ اٹھاتے گئے، اشارہ فرماتے گئے، بادل پھٹتا گیا اور مدینہ حوض کی مانند ہو گیا، یعنی مدینہ منورہ کے اوپر آسمان کلیئر ہو گیا، لیکن برابر میں آس پاس جو وادیاں تھیں، وادی کنات کے بارے میں آتا ہے، وہاں ایک ماہ تک بارش ہوتی رہی، وہ وادیاں بہتی رہیں، جو بھی مدینہ منورہ کے باہر سے آتا
कसरत से बारिश होने की खबर देता कि बाहर बारिश हो रही है। मदीना मुनव्वरा में बारिश ना हुई, बल्कि मदीना मुनव्वरा अब यूँ समझिए कि उसकी सिक्योरिटी के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ जो फरमा दी थी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बहुत सारी बातें इस हदीस के तहत बयान की जा सकती हैं। याद रहे ये वही हदीस पाक है, ये वही खूबसूरत वाक़या है जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत बड़े प्यारे अंदाज में इशारा करके अर्ज करते हैं कि ये उन्हीं हाथों का सदका नबी पाक से मांगते हैं हम अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये इल्तिजा करते हैं कि हमें भी उन हाथों का सदका नसीब हो जाए। क्या खूबसूरत इल्तिजा है। आला हज़रत लिखते हैं, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए, जिनको सूए आसमां फैला के जलथल कर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। आका हमें भी उन हाथों का सदका दे दें। आपने हाथ उठाए थे तो जलथल भर के रख दिया था, हमें भी कुछ उन बारिश नूर के कतरे नसीब हो जाएं। और मेरे बीच इस्लामी भाइयों, यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का पता चलता है कि ये दुआ फरमाएं तो बादल का एक टुकड़ा ना हो, बादल भी आ जाएं, बारिश भी बरसना शुरू हो जाए और मुसलसल बरसती रहे। गोया ये कहा जा सकता है इश्क की ज़बान में कि बरसने का हुक्म दिया गया था, अभी रुकने का हुक्म न मिला था। और फिर अगले जुमे नबी पाक फिर जब हाथ उठाएं तो बारिश इस तरह रुके कि जहां जहां रोकना चाहें, जिस जिस जगह से बादल हटाना चाहें, जमीन पर खड़े होकर बादलों पर हुकूमत है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। क्यों ना हो, नबी पाक वही हमारे आका हैं कि जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करें तो दो टुकड़े हो जाए, आका दुआ फरमाएं तो सूरज वापस पलट आए। क्या शानदार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अथॉरिटी है। अल्लाह गनी, अल्लाह करीम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और इस वाक़े से एक और दर्स भी मिलता है, अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, आप भी किसी मुसीबत में हैं, आप भी अपनी किसी मुसीबत की इल्तिजा करना चाहते हैं, दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरबार है कि जहाँ से मांगने वाला खाली नहीं लौटाया जाता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज भी सिद्क़े दिल से इल्तिजा की जाए तो वहाँ से ज़रूर करम होता है। अल्लाह करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत हम सबको नसीब फरमाए। शायर लिखता है ना, याद रखो अगर उठ गई एक नज़र, याद रखो अगर उठ गई एक नज़र, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। हम दुआ करते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत हमें भी नसीब हो। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।